السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس مٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ سائفر کیس میں ایک بار پھر بدمزگی۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے وکیل سے فائل چھین کر دیوار سے دے ماری۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے عدالت نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کر دیا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران وکیل صفائی مسلسل غیر حاضری پر جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اظہار برہمی کر دیا۔ انہوں نے کہا، عدالت نے وکلائے صفائی کو تیسری بار حاضری یقینی بنانے کی مہلت دی مگر حاضری نہ ہوئی۔ ملک عبدالرحمان ایڈوکیٹ عمران خان کے لیے اور حضرت یونس ایڈوکیٹ کو شاہ محمود قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں گواہان پر ملزمان کی جانب سے جرح کریں گے۔ آج کی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل سے فائل چھین کر دیوار پر مار دی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے بدتمیزی پر وارننگ بھی دی۔ عمران خان کی بھی جج ابوالحسنات ذوالقرنین سے تلخ کلامی، جس سے سائفر کیس کے دوران سماعت ایک بار پھر بدمزگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا، کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ملزمان کی جانب سے کوئی بھی سینئر وکیل حاضر نہیں ہوا۔ کیس کی سماعت 12:30 بجے دوبارہ شروع کی گئی، تب بھی کوئی سینئر وکیل پیش نہ ہوا، جس پر عدالت نے کہا، حقائق و حالات کے پیش نظر ملزمان کے وکلاء کو کئی موقع فراہم کیے۔ اس پر عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ ملزمان کے لیے اسٹیٹ کونسل مقرر کر دے۔ سائفر کیس میں اسپیشل پراسیکیوٹر رضوان عباسی کا کہنا ہے کہ استغاثہ ٹرائل کورٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا پھر 14 سال قید کا مطالبہ کرے گا۔ یعنی اسپیشل پراسیکیوٹر رضوان عباسی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 14 سال یا سزائے موت کی استدعا کی جائے گی۔ مطالبہ یہی کیا جائے گا۔ سینئر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے۔ استغاثہ ٹرائل کورٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا پھر 14 سال قید کا مطالبہ کرے گا۔ سینئر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے۔ پاکستانی مفادات کے خلاف اقدامات جس سے پاکستان دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا۔ استغاثہ کے پاس وزارت خارجہ کے 3 سینئر افسران سہیل محمود، فیصل ترمذی اور اسد مجید کی گواہی کی بنیاد پر کافی شواہد موجود ہیں، جن کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کلاس 3 کی شق بی کے تحت سزا 14 سال قید یا سزائے موت ہے۔ یاد رہے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست پر ضمانت منظور کی تھی۔ ناظرین، عمران خان نیازی جس شخص کا نام ہے، اس کے منشور میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ کسی بھی شخص سے کوئی مفاہمت پیدا کرے۔
اب سائفر کیس میں بھی وہ حکومت اور عدلیہ کو گمراہ اور الجھن میں مبتلا رکھنا اور عوام کو مظلوم بن کر ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سائفر کیس میں دانستہ تاخیری حربے اختیار کرنا، وکلاء کا عدالت میں حاضر نہ ہونا، عدالت نے مجبور ہو کر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کی، یہ بھی عمران خان کی چال بازی ہے کہ اگر عدالت موصوف کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس کی اپیل کا حق جو ہے وہ سینئر عدالت میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس میں حکم رکھ کر یہ فیصلہ کروانا چاہ رہا ہے تاکہ مزید تاخیری حربے استعمال ہو سکیں۔ عوام اور حکومت کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، یہ تحریک انصاف کا انصاف ہے۔ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالت ملزمان کے وکلاء کو بلاتی ہے اور وکلاء عدالت میں حاضر نہیں ہوتے؟ یہ سارا کھیل دانستہ کھیلا جاتا ہے اور دانستہ کھیلا جا رہا ہے تاکہ کیس کو مزید طول دیا جا سکے اور الیکشن سے پہلے کو فیصلہ نہ آ سکے، اور اگر فیصلہ آ جائے تو اس کو بڑی عدالت میں چیلنج کر دیا جائے یا اپیل کر دی جائے۔ چیلنج تو نہیں، لیکن اپیل کرنے کا حق تو ہے کہ چھوٹی عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو آپ بڑی عدالت میں ترمیم کے لیے استغاثہ اس کا دائر کر سکتے ہیں، اس کی اپیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سارے معاملات دانستہ کیے جا رہے ہیں، اور عدالت کی مجبوری یہ دیکھیں کہ ملزم وکیل سے فائل چھین کر دیوار سے مار دیتا ہے، ملزم وکیل کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور جج کے منع کرنے کے باوجود جج سے بھی بدتمیزی یا تلخ کلامی سے پیش آتا ہے۔ کیا سکم ہے ہماری عدالتوں میں؟ عدالتیں ہماری کہاں مجبور ہیں؟ ہمارے جج کتنے مجبور ہیں کہ وہ ایک ملزم کے خلاف اپنا قانونی حق بھی استعمال نہیں کر پا رہے؟ اگر کرتے ہیں تو ملزم جج کے سامنے بھی بدتمیزی کرتا ہے اور وکلاء سے بھی، اور وکلائے صفائی جو ہیں وہ دانستہ پیش نہیں ہوتے، اس میں آئے روز کوئی نہ کوئی بہانے کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا کھیل ہے، کیسا کھلواڑ ہے عوام کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ؟ کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ عوام کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ الجھن سے کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ عدالتوں سے گزارش ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس کا فیصلہ دیں اور قانون کے مطابق دیں، اس میں کوئی سکم نہ رکھا جائے، اور ملزم کے اگر حق میں کوئی بات آتی ہے تو اس کے حق میں کی جائے، اور اس کے خلاف آتی ہے تو اس کے خلاف سخت ترین فیصلہ کیا جائے، عوام کو مشکلات سے نکالا جائے۔ عوام ملک میں جو افراتفری، دہشت گردی، مہنگائی، دیگر مسائل جو ہیں، ان مسائل کا خاتمہ کرنا بھی عدلیہ کے ذمے آتا ہے، اور عدلیہ جتنا اچھا انصاف کرے گی اتنا اچھا انتشار ختم ہوگا، ملک میں سکون آئے گا، سکون آئے گا تو ملک ترقی کرے گا اور عوام خوشحال ہوں گے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔